الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان فی یوسف و اخواتہ آیات للسائلین، یقیناً حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں میں پوچھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ صاحبو، یہ نشانیاں کون سی ہیں؟ کل بھی ہم نے ایک ویڈیو بیان میں عرض کیا تھا کہ حرف جب جمع ہوتے ہیں تو ایک لفظ بن جاتا ہے، وہ جب الفاظ جمع ہوتے ہیں تو ایک آیت قرآن پاک کی بن جاتی ہے۔ مسلمانوں کے لیے اس میں سبق کیا ہے کہ دیکھو، اگر حرف آپس میں مل گئے تو وہ لفظ کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، اور اگر الفاظ جو ہیں وہ آپس میں مل گئے، انہوں نے اجتماع کر لیا، اکٹھے ہو گئے، تو وہ ایک آیت کو جو ہے وجود دیتے ہیں۔ اور جو آیت ہے اس کا مطلب ہوتا ہے علامت۔ تو مسلمانوں کو سبق اس میں یہ دیا گیا ہے، اللہ پاک کے کلام کے ایک ایک حرف نے، ایک ایک لفظ نے اور ایک ایک آیت نے یہ سبق دیا ہے مسلمان کو، اور قیامت تک آنے والے جتنے بھی لوگ اسلام لائیں اور قرآن کو پڑھیں ان کو یہ سبق دیا گیا ہے کہ جیسے حروف جمع ہو کر ایک لفظ کو وجود دے سکتے ہیں، اور الفاظ جو ہیں وہ جمع ہو کر متحد ہو کر ایک آیت کو وجود دے سکتے ہیں، تو وہ آیت جو ہے علامت بن جاتی ہے۔ تو اسی طرح جب مسلمان وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، جب قرآن و حدیث پر رہتے ہوئے، اصحاب النبی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے لوگ اللہ کے دین کی رسی کو یا اللہ کے دین کو مضبوطی سے اپنی زندگیوں میں نافذ کر لیں گے، پکڑ لیں گے، اسی کو اوڑھنا بچھونا، اسی کے اندر اپنی مشکلات کا حل ڈھونڈیں گے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ پھر ہم تمہیں ایک عظیم قوت بنا دیتے ہیں۔ اور مسلمان ہزار بار نہیں، نہ جانے کتنی بار ایک عظیم قوت بن کر ابھرتے آئے ہیں اجتماع کی شکل میں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میری امت جو ہے کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ دیکھیے پیچھے حروف کی طاقت ہے، حروف کی طاقت نے لفظ کو جنم دیا، لفظ نے آیت کی شکل اختیار کی، تو علامت بن گئی، نشانی بن گئی۔ اور نشانی کیوں ہوتی ہے؟ ہم کہیں جائیں نا پرانے زمانوں میں، یا اب بھی کوئی نام پتہ ڈھونڈنا ہو تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایسے ٹیلی فون پہ بتا رہے ہوتے ہیں، وہ کوئی یعنی جس کو بتا رہے ہوتے ہیں وہ نہیں سمجھ پا رہا ہوتا، پھر ہم اس کو نشانی کے طور پہ، علامت کے طور پہ یہ کہتے ہیں۔ جیسے کہ ظفروال میں مشہور جگہ کیا ہے؟ مثال کے طور پہ ریسٹورانٹس میں دیکھ لیجئے تو ZFC کا نام آ جاتا ہے، اور جو جس روڈ پر میں بیٹھا ہوں بھئی نزد کچہری آ جاتا ہے، میرے سامنے کچہری ہے، تحصیل کورٹس ہے ظفروال کی۔ تو یہ علامتیں، نشانی یہ بتایا جاتا ہے تو آدمی بھولتا نہیں۔ تو اللہ پاک نے حرفوں کو جمع کر کے لفظ بنایا، لفظوں کو جمع کر کے آیت بنائی، اور آیات کو جمع کر کے ایک صورت بنا دی۔ تو مسلمانوں میں اس کے لیے سبق ہے کہ وہ بھولیں نہ، اور بھولیں نہ انسان جو ہے انسان سے متاثر ہوتا ہے۔ پھر اللہ نے بتایا کہ دیکھو بہت ساری میری نشانیاں تم تو گن بھی نہیں پاؤ گے، تو میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی، یہ اللہ پاک کی علامتیں اور نشانیاں تھیں، ایک خیر کی نشانی اور ایک شر کی نشانی۔ بھائیوں نے شر کا کام کیا، یوسف علیہ السلام نے صبر کرتے ہوئے خیر کا کام کیا، تو خیر کی علامت، خیر کی نشانی ٹھہرے ہمارے لیے۔ اور ان کے بھائی جو ہیں وہ
وہ شر کی نشانی ٹھہرے پورے معاشروں کے لیے۔ تو اس طرح سے ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ دیکھو میرے یوسف کو شریروں نے کنویں میں پھینکا تاکہ والد حضور کی توجہ کو حاصل کیا جائے، اور میں نے کنویں سے یوسف علیہ السلام کو اٹھایا اور بادشاہت کے تخت پہ بٹھایا۔ شاید سب سے پہلے وفاقی وزیر زراعت حضرت یوسف علیہ السلام ہیں۔ تو نشانی بن گئے کہ نہیں بن گئے؟ جیل میں جا کر بھی اللہ کو نہیں بھولے، جیل میں جا کر بھی اللہ پاک کی نام کی دعوت دے رہے ہیں کہ اللہ ان صفات کا ذات کا مالک ہے۔ اسی کے نام میں گم ہو جانے سے دنیا اور آخرت کی تمام نعمتیں ہماری جھولی میں خود بخود آ کر گرنے لگتی ہیں۔ یہ سبق دیتے رہے حضرت یوسف علیہ السلام، کہاں کنویں سے نکلے اور حکومت کے تخت پر بیٹھ گئے اور نشانی بن گئے۔ ہر حکمران کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں نشانی موجود ہے۔ ہر شریر انسان کے لیے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے کردار میں ایک نشانی ہے کہ وہ ایسا کرنے سے بچ جائیں۔ بھائی پتہ نہیں کیا میرے اللہ کی یہ بھی ایک نشانی علامت ہے۔ اگر میں کسی کتاب سے پڑھ کر بیان کرنے لگوں تو مجھ سے نہیں ہوتا، میں بھول جاتا، اور جب میں ایسے ہی غور کر کے بات کرنا شروع کروں تو میرے اللہ کا فضل مجھے اپنی آنکھوں سے نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تحدیث نعمت کے طور پر بیان کر رہا ہوں، یہ نہیں کہہ رہا کہ میں بہت بڑا علامہ اور بہت بڑا صوفی ہوں، ایسی بات نہیں کہہ رہا، میں اللہ کے فضل کو بیان کر رہا۔ تو آیات کا اور ایسی آیات اور ایسی تشریحات کا انبار لگ جاتا کہ میں حیران ہوتا ہوں کہ میرے اللہ تیرے فضل کا بھی کیا کہنا۔ وَاسْأَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ سے اس کے فضل کو ہر وقت مانگتے رہو۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں اندر داخل ہونے اور باہر ادھر سے نماز پڑھ کر آنے کے موقعوں پر جو ہے اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک، کہ ہر نمازی جو ہے وہ اللہ پاک سے اس کے فضل اور رحمت کا سوال کر لے، تو میرے امتی کے ہر دن، ہر سال، ہر لمحے اللہ کی نعمتوں سے سرفراز ہونے کے لائق ہو جائیں گے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں میں جو نشانیاں رکھی ہیں ہم ان کا احاطہ بھی نہیں کر پائیں گے، لیکن ایک دو ہم یعنی کہ ضرور بیان کرتے ہیں کہ دیکھو سوشیالوجسٹ جتنے لوگ ہیں اور پولیٹیکل سائنس جو ہے اور سائیکولوجی جو ہے، آپ ان تینوں سبجیکٹ کے علاوہ بھی پتہ نہیں کتنے سبجیکٹس جو ہیں جو آج کے جدید علوم ہیں اسی آیت میں اور اسی صورت میں سے ڈھونڈ سکتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا ناروا سلوک حضرت یوسف علیہ السلام سے خاندان کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ خاندان میں ایک گھرانے میں کیسے کیسے لوگ ہوتے ہیں اور کیسے کیسے لوگ ہوتے رہیں گے، لہذا ہر ایک کو شریر نہیں بن جانا، شریروں کے شر پر صبر کرنا ہے، اللہ کی طرف دھیان رکھنا ہے۔ اللہ پاک تمہیں خیر کی نشانی بنا دیں گے اور لوگ تم سے اندھیروں کے زمانوں میں روشنی حاصل کریں گے، اور شریروں کے شر کو بیان کر کے بتا دیا کہ اگر تم اس طرح کے لوگ بنو گے یا اس طرح کا کردار ادا کرو گے اپنے خاندانوں میں، سوائے رسوائی کے، ضلالت کے اور شرمساری کے کچھ بھی نہیں ملے گا اور اللہ پاک کے مجرم الگ بن جاؤ گے۔ حضرت زید بن حارثہ ایک قافلے میں لٹے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بکتے بکاتے پہنچ گئے۔ میں نے کل بھی یہ قصہ تھوڑا سا بیان کیا تھا، اب اختصار کے ساتھ۔ حضور علیہ السلام پر بکتے بکاتے جو ہیں پہنچ گئے۔ ان کے والد بڑے ایسے سمجھ لو کہ پاگل ہی ہو گئے ہوئے تھے اپنے بیٹے کی فرط محبت میں، اشعار کہتے تھے، ایسے بندہ پڑھے تو رونے کو جی چاہتا ہے۔
چلتے چلاتے ان کی تلاش میں مکہ پہنچ گئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ جتنے پیسے آپ چاہتے ہیں آپ ہم سے لے لیں، ہمارے بیٹے کو آزاد کر کے ہمیں دے دیں۔ اللہ کے نبی رحمت للعالمین ہیں، آپ نے فرمایا میں کوئی بھی پیسہ آپ لوگوں سے نہیں لینا چاہتا، آپ کا بیٹا آپ کے ساتھ جانے کو تیار ہے تو لے جاؤ۔ اب حضرت زید بن حارثہ یا زید بن حارث رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ رحمت کا سلوک پایا تھا کہ آپ نے تو اپنے والدین کے ساتھ جانے سے بھی انکار کر دیا۔ اصحاب النبی کیا کہتے تھے؟ فداہ ابی و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہوں۔ تو جب حضرت زید بن حارثہ نے رضی اللہ عنہ نے اپنے والد کے ساتھ جانے سے انکار کیا، اپنے ماں باپ کو فدا کر کے دکھایا نا عملی طور پہ حضور پر، تو اللہ پاک نے قرآن میں ان کا نام لیا۔ حضور کی صحبت کی وجہ سے ایک ایسا بچہ کون جانتا تھا کہ حضور کی صحبت میں رہ کے اپنے ماں باپ کو حضور پر فدا کرے گا تو وہ کیا ہوگا؟ قرآن کا حصہ بن جائے گا۔ زیدن 3 حروف ہیں اس میں، اور ہر حرف کے اوپر ایک نیکی ہے، اور ہر نیکی کو اللہ نے 10 نیکیوں کے برابر رکھا ہے۔ میں اس کی بھی تفصیل اگلی ویڈیو میں جو ہے بیان کروں۔ تو کیا بتائیں کہ اللہ کے نبی پر اپنے والدین کو، اپنے وطن کو، اپنے قبیلے کو، اپنے کلچر کو فدا کیا، تو حضور کے ساتھ رہ کر اللہ کے کلام کا حصہ بن گئے۔ اللہ نے اپنے منہ مبارک سے، اللہ نے اپنے منہ مبارک سے زید منہا کے لفظ سورہ احزاب میں نازل فرمائے۔ میرے صاحبو، کیا شان ہے زید بن حارثہ کی اور ان کے والدین کی۔ یہ تو حضور پر، حضور کی صحبت کو نہیں چھوڑا، اپنے والدین کی صحبت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو ترجیح دی، تو قرآن میں نام لکھوایا۔ اللہ نے، زمین و آسمان کی سب سے بڑی طاقت خالق و مالک نے اپنے منہ سے اس بچے کا نام لیا، اس نوجوان کا نام لیا، زید منہا۔ ہاں جی، بتاؤ کیسا مقام قرآن پاک کے حروف انسان کو دیتے ہیں، کیسا مقام قرآن پاک کے الفاظ دیتے ہیں، کیسا مقام قرآن پاک کی آیات حضرت انسان مسلمان کو دیتی ہیں کہ اگر ان میں غور کرے تو وہ معاشرے کے اندر ایک ایسی علامت سمجھا جائے، نشانی سمجھا جائے۔ نشانی ہمیشہ منفرد ہوتی ہے، تمام معاشرہ نشانی نہیں ہوتا۔ ایک انسان ان میں جب نشانی بنتا ہے خیر کی تو وہ امام کہلواتا ہے، وہ لیڈر کہلواتا ہے، وہ قائد کہلواتا ہے۔ صاحبو، بشر حافی یا بشر حافی کا قصہ آپ لوگوں نے اکثر علماء کی زبانی سنا ہے، اجتماعات میں، جمعہ کے بیانات میں، ٹھیک ہے، قرآن کے فضائل میں۔ شراب میں دھت جا رہے تھے، آگے دیکھا کہ ایک صفحے پہ، ایک کاغذ پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ گناہ گار لوگوں کے دلوں میں، کیونکہ وہ گناہ گار ہوتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں، خوف زیادہ کھاتے ہیں اور خوف زیادہ ہوتا ہے، نیک لوگوں کو نیکی کا گمان ہوتا ہے، سینہ بھرا رہتا ہے، اس لیے تکبر بھی آ جاتا ہے۔ تو بشر حافی رحمت اللہ علیہ نے وہ بسم اللہ کے ٹکڑے کو اٹھایا، صاف کیا اور گھر رکھ دیا۔ اللہ نے اپنے نام کی تعظیم کرنے پر، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی قدر کرنے پر، اس صفحے کو تعظیم دینے پر اللہ نے ان کو ایسا بنایا کہ قیامت کی صبح تک بشر حافی جیسا تو کوئی نہیں بن سکتا۔ تو قرآن پاک کی ہر آیت کو ہم اگر غور سے پڑھیں، اللہ کی قسم ہم ایک عجیب و غریب ہدایت کا چراغ بن جائیں۔ اور جس دولت کے پیچھے ہم اللہ پاک کو بھولے ہوئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چھوڑے ہوئے ہیں، اللہ کی قسم وہ دولت اللہ پاک ہمارے پاؤں میں لا کے پھینک دے گا۔
اگر نہیں پھینکے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ یہ ارشاد فرماتے ہیں، اگر اس دنیا کی اہمیت میرے سامنے ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کافروں کو ایک گھونٹ پانی کا بھی پینے نہ دیتا۔ تو ایک مسلمان کے پاؤں میں اللہ دولت کے انبار لگا دے، نعمتوں کے انبار لگا دے۔ اللہ پاک تو چاہتے ہیں کہ میرے بندے مجھ سے مانگیں۔ صحابہ کرام میں ایسے امیر لوگ گزرے ہیں کہ وہ اسلام لانے سے پہلے اتنے امیر نہیں تھے، اللہ نے ان کو ایسا امیر بنایا کہ وہ بھی نشانیاں بن کے چلے گئے۔ میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ ہم دولت کمانے کے چکر میں قرآن کا لفظ سننا بھی گوارا نہیں کرتے اور جھوٹے دعوے کرتے ہیں ہمیں قرآن سے محبت۔ ارے صاحب، قرآن سے محبت ہوتی تو ہمیں پتہ ہوتا ایک حرف کی طاقت کیا ہے، ایک لفظ کی طاقت کیا ہے، ایک آیت کی طاقت کیا ہے اور ایک سورت کی طاقت کیا ہے۔ ہم اسی میں مگن ہوتے، ہمیں تو پتہ ہی کسی چیز کا نہیں، اور کہتے ہیں جی الحمدللہ ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان کی ڈیوٹی کیا ہے؟ ارے بھائی، خوب کھاؤ اللہ کے رزق سے، خوب نعمتیں اٹھاؤ۔ اللہ نے یہ نعمتیں خصوصاً مسلمان کے لیے پیدا کی، اس کا شکر بجا لاؤ۔ تو ایک آیت آپ کو مالی لحاظ سے، علم کے لحاظ سے، شرف و مرتبے اور عزت کے لحاظ سے اللہ کی قسم اپنے پورے ملک کے اندر ایک نشانی بنا سکتی ہے، ایک نمونہ بنا سکتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں دین و دنیا کی تمام نعمتوں اور تمام دولتوں کو اپنے قرآن میں ڈوب کر پا لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔